بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، کہ آپ کے رب نے کیسا معاملہ کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیدہم، کیا ان کی تدبیروں کو نہیں بنا دیا، فی تضلیل، ناکام، کیا ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں بنا دیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجا ان پر، طَيْرًا أَبَابِيل، غول کے غول پرندوں کو، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پکی مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکروں کو ان پر پھینک رہے تھے، فجعلہم، چنانچہ انہوں نے ان کو کھائے ہوئے چارے کی طرح بنا دیا۔ یہ سورۃ الفیل مکی سورت ہے، اور اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 دن پہلے پیش آئے ایک اہم واقعے کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہوا تھا کہ یمن کا جو دارالخلافہ صنعاء تھا، وہاں کا سردار ابرہہ نامی شخص تھا، اور یہ علاقہ نجاشی بادشاہ کے تحت آتا تھا۔ وہ عیسائی تھا، جو ابرہہ نامی شخص تھا وہ عیسائی تھا، اور مسلمانوں سے، بلکہ کعبۃ اللہ سے اس وقت اس کو بہت زیادہ نفرت تھی۔ اسی نفرت کی وجہ سے کہ لوگ، یمن کے لوگ، صنعاء کے لوگ حج کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں اور وہاں کا طواف کرتے ہیں، اس پر روک لگانے کے لیے اس نے یہ تدبیر اختیار کی کہ صنعاء کے اندر ایک بہت ہی عالیشان محل بنایا اور ہیرے جواہرات سے اس کو مرصع کیا، اور اس قدر پیسہ اور مال و دولت اس پر جھونک دیا کہ کہیں اس طرح کے محل کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی تھی۔ اتنا عالیشان محل اس نے بنایا، اور علاقے کے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جس کسی کو طواف کرنا ہو تو اب وہ اس محل کے اطراف میں طواف کرے، کوئی یہاں سے مکہ مکرمہ اور حجاز کو نہ جائے۔ لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں کو بہت زیادہ خدشہ ہوا، پریشانی ہوئی، اور بہت زیادہ اس سلسلے میں لوگوں کو متوجہ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کا رجحان کعبۃ اللہ ہی کی جانب۔ اس طرف جو قریش تھے، یہ کعبۃ اللہ کے خادم تھے، ان کو کعبۃ اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور دل و جان سے اس کی خدمت میں اپنے آپ کو بھی لگاتے تھے، اپنا پیسہ اور مال و دولت بھی اس کی خدمت میں لگاتے تھے۔ جب ایک قریشی شخص کو یہ پتا چلا کہ ابرہہ نے ایک محل بنایا، اور اس سلسلے میں اس نے ایسی بات کہی اور اس طرح کا اعلان کیا کہ سب اس کا طواف کریں، تو اس نے وہاں پر غصے میں آ کر کے جو اس سے ممکن ہو سکتا تھا وہ کیا، یعنی اس نے وہاں پر غلاظت کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے وہاں پر ایک آگ کا انگارہ پھینکا، جس پر ابرہہ کو بہت سخت غصہ آیا، اور اس کو یہ پتا چلا کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ اب تو کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے، نعوذ باللہ، اور اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے نجاشی شاہ حبشہ کو خط لکھا اور مدد مانگی
تو اس نے وہاں سے محمود نامی اپنا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا اس کو بھیج دیا، اور اس کے ساتھ 7-8 اور ہاتھی اس نے روانہ کر دیا۔ یہ سب ہاتھیوں کو وہ لے کر کے ایک لشکر جرار تیار کر کے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو درمیان میں جتنے عرب قبائل آتے تھے وہ سب کے سب قبائل اس سے جنگ کے لیے تیار ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چھوٹی چھوٹی جنگوں کے ذریعے سے اس کو شکست دینا منظور نہیں تھا، بلکہ اصل مزہ چکھانا اللہ کو منظور تھا۔ چنانچہ وہ درمیان میں آنے والے تمام قبائل کو شکست دیتے ہوئے اور خود جیتتا ہوا یہ مکہ مکرمہ کے قریب تک پہنچ گیا۔ جب قریب پہنچ کر کے اس نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے ایک قاصد کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہ جا کر کے اس بات کا اعلان کرے کہ کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ منہدم کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، اگر کوئی اس کے انہدام کے وقت میں درمیان میں نہ آئے، ہم سے کوئی مزاحمت نہ کرے تو ہمیں تم سے کوئی لڑنا جھگڑنا ہے نہیں، اور اگر کوئی درمیان میں آئے گا مزاحمت کرے گا تو جنگ ہو۔ جب اس شخص نے اعلان کیا تو لوگوں نے اس کو عبد المطلب کے پاس، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے پاس بھیج دیا، اور وہی اس وقت کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور قریش کے سردار تھے، اور بہت ہی زیادہ وجیح قسم کے آدمی تھے، بارعب چہرہ تھا اور بہت ہی معزز اور قابل احترام شخصیت تھی۔ اس نے جا کر کے یہ پیغام عبد المطلب کو سنا دیا، تو عبد المطلب اور اس کے ساتھ ایک کام اس لشکر نے یہ بھی کیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے قریب میں مکے والوں کے جو اونٹ چر رہے تھے وہ سارے کے سارے اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو جب عبد المطلب کو اس کا پتہ چلا تو یہ ابرہہ کے پاس تشریف لائے، اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو چونکہ انتہائی ذی وجاہت تھے اور بہت بارعب شخصیت تھے، ان کو دیکھ کر کے ابرہہ مرعوب ہو گیا اور اپنے بازو تخت پر بلا کر کے بٹھایا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں، اس وجہ سے اسی کی سفارش کرنے کے لیے یہ آئے، لیکن جب عبد المطلب نے بات شروع کی تو انہوں نے اپنی گفتگو کا پورا محور اسی کو بنائے رکھا کہ وہ کہتے رہے کہ ہمارے جو اونٹ آپ نے قبضہ کیے ہیں وہ اونٹ ہمارے حوالے کر دیں، بس ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ابرہہ کو بھی اور لشکر کے دیگر لوگوں کو بھی بہت تعجب بھی ہوتا تھا، اور وہ سوچتے تھے کہ جو کعبۃ اللہ کا ذمہ دار ہے اس کو خود کعبۃ اللہ کی فکر نہیں ہے، اور اس کو اپنے اونٹوں کی اور اپنے مال و دولت کی لگی ہوئی ہے۔ اسے رہا نہ گیا، ابرہہ نے سوال کر لیا کہ ہم نے قاصد کو بھی بھیجا ہے اور ہم نے یہ کہلا بھیجا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اور آپ اس سلسلے میں تو کوئی بات اور گفتگو ہم سے نہیں کر رہے ہیں، البتہ آپ کے اپنے اونٹوں کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے ایک بہت ہی تاریخی جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس وجہ سے مجھے اس کی فکر ہے، کعبۃ اللہ کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام خود کر لے گا۔ اس جملے کی جو حقانیت ہے اس کا اندازہ ابرہہ کو کیا ہوتا، وہ تو اپنے مال و دولت اور ایسے ہی اپنی سلطنت کے غرور کے اندر ملوث تھا۔ بہرحال عبد المطلب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھی چلے گئے۔ مکے میں جا کر کے انہوں نے کچھ دیر تک کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اس کو چمٹ کر کے سارے کے سارے قریش نے بہت رو دھو کر کے دعائیں مانگی۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی جو قریش تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اور جتنے بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے ان بتوں کے سلسلے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اپنے اپنے وقت کے بزرگ لوگ تھے، اللہ کے مقرب لوگ تھے، اس وجہ سے ہم ان کی پرستش اور ان کی پوجا صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری سفارش کروائیں، اس وجہ سے ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، کوئی اور ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى،
کہ ہم اس کی عبادت تو بس اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد خوب رو دھو کر کے جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد آ ہی جائے گی، تب عبد المطلب نے اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کے اطراف و اکناف کے پہاڑوں پر یہ سب چلے گئے کہ اب اللہ کا جو فیصلہ ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فیصلے کے اندر ہمیں بھی نقصان کا سامنا ہو، یہ سوچ کر کے وہ اطراف چلے گئے۔ ادھر لشکر آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا تھا، اور محمود نامی جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، جس کو انہوں نے سب سے آگے رکھا تھا، اور ان ہاتھیوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کے جو ستون ہیں وہ ستونوں سے ہاتھیوں کو باندھ دیا جائے، اور پھر ہاتھیوں کو الگ الگ سمت پر دوڑا دیا جائے۔ بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، آسانی کے ساتھ یہ بیت اللہ گر جائے گا اور اس طرح سے ڈھا دیا جائے گا، اور پھر یہ لوگ واپس آئے۔ یہ سوچ کر کے ہاتھیوں کو انہوں نے ساتھ لایا، لیکن لشکر کو آگے بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے کوشش کی، اور ہاتھی کو جب اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہاتھی اٹھنے اور کعبۃ اللہ کی سمت اور مکے کی سمت چلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہا۔ اس کو بڑے بڑے کوڑوں سے مارا جا رہا تھا، بڑے گرز اس کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن وہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے بلکہ اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ دائیں چلایا جاتا تو چل دیتا، بائیں چلایا جاتا تو چل دیتا، پیچھے چلایا جائے تو چل دیتا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے وہ تیار نہ ہوتا۔ بہت کوششیں کی گئی لیکن وہ تیار نہ ہوا۔ اسی دوران مکے والوں نے جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کی جانب سے یعنی جدہ کی جانب سے پرندوں کے غول آ رہے ہیں، اور آ کر کے وہ سارے کے سارے لشکر پر چھا گئے، اور ان کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، 3 کنکریاں، 2 پنجوں میں 2 کنکریاں اور چونچ میں 1 کنکری، ہر ایک کے پاس یہ 3 کنکریاں تھیں، اور یہ کنکریاں بھی کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں، بلکہ قرآن پاک نے اس کے لیے سجیل کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سجیل اس کنکری کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ عام طور پہ ان کنکریوں کو اگر ہم پکڑتے ہیں تو وہ پکڑتے ہی پھوٹ جاتے ہیں اور مٹی بن جاتے ہیں، ایسی نرم کنکریوں کا لفظ قرآن پاک نے استعمال فرمایا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ پورا کا پورا پرندوں کا غول یہ آ کر کے یہ لشکر پر چھا گیا، اور انہوں نے اوپر سے کنکریاں برسائی۔ ہوا یہ کہ جو کنکری جس کے اوپر گرتی تو وہ صرف ایسے ہی گر کر کے ادھر ادھر نہ جاتی، بلکہ اگر سر کے اوپر کنکری گرتی تو سر سے پورے جسم کو چھیدتے ہوئے نیچے نکل آتی، اور اس کنکری کے اندر جو زہریلا اثر تھا وہ اثر پورے جسم کے اندر پھیل جاتا۔ جیسے ہی یہ صورتحال ہوئی، لشکر ادھر ادھر بھاگنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر سے کون بھاگے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کو تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کنکریاں برسی اور کوئی بھاگ نہ پایا، جو جہاں بھاگتا تھا وہ وہیں بھاگتے بھاگتے گر کر کے مرتا جاتا۔ اس طرح سے پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور سب کے سب کو موت ہوئی، اور بہت سارے اس میں معذور ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہ عبرتناک واقعہ بنانا تھا، اس لیے ابرہا کی صورتحال یہ ہوئی کہ سب کے سب تو وہی مرے، لیکن یہ ابرہا یہ وہاں پر نہیں مرا، بلکہ اس کا جسم پورا کا پورا زہر آلود ہو گیا، اور اس زہر کے اثر سے اس کا جسم پانی بن کر کے بہنے لگا۔ چنانچہ اس کے ہاتھ کے انگلیوں سے اور پیر کے انگلیوں سے یہ پگھلنا شروع ہوئے، اور یہ زہر کا اثر ہونا شروع ہوا، اور اس طرح سے اس کا ہاتھ پھر اس کے پیر آہستہ آہستہ اس کا جسم پگھلتا رہا۔ وہ اپنے 2-4 چیلوں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ وہ بہت دہشت میں آ کر کے بھاگا، اور اس کے یہ عبرتناک صورتحال کو سارے کے سارے راستے کے لوگ دیکھتے رہے، اور وہ پگھلتے 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 جب وہ صنعاء اور یمن میں اپنے علاقے میں پہنچا، تب جا کر کے اس کی وہاں پر موت ہوئی، اور وہاں بھی اس کا آخری حصہ پگھل کر کے پانی بن کر کے بہہ گیا۔ یہ عبرتناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے تجویز کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ ہم نے اپنے بچپن میں ان لوگوں کو دیکھا ہے
جو یہ ابرہہ کے لشکر میں شریک تھے وہ نابینا تھے اور معذور تھے اور لوگوں سے بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ الغرض یہ جو صورتحال ہوئی ہے اس کی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کے واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جو اللہ کے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبرتناک سزا دیتا ہے۔ جیسے ہم ابتدا کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ کاش کہ ابرہہ کا لشکر جب نکلا ہے وہیں اللہ کا کوئی عذاب آ جاتا، راستے میں جن قبائل نے ان سے جنگ کی ہے وہ قبائل خود اس کو قتل کر دیتے اور اللہ کی مدد آ جاتی، لیکن اگر وہیں پر اللہ کی مدد آتی اور قبائل وہیں پر اس کو قتل کر دیتے تو اتنا عبرتناک واقعہ یہ نہ بنتا۔ اللہ چاہتے تھے کہ یہ واقعہ انتہائی عبرتناک واقعہ بنے، اس وجہ سے اللہ نے تمام مراحل سے گزارتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچایا کہ اب عبرتناک واقعہ اس واقعے کو بنا دیا۔ لہٰذا ہمیں موجودہ حالات کے اندر جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سلسلے میں اللہ کی قدرت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کس اسٹیج پر لے جا کر کے اس کو عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے ہوں گے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کو ڈھا رہا ہے اور اللہ کے کسی گھر کو گرا رہا ہے تو وہیں اس کے اوپر کوئی بجلی گر جائے اور وہیں پر زمین کھل جائے اور یہ زمین میں دھنس جائے اور وہیں پر ان کے اوپر کوئی آفت سماوی آ جائے اور وہ ہلاک و برباد ہو جائیں اور وہ ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں، اللہ کی مدد ان کے لیے کیوں نہیں آتی؟ ہمیں مصلحت معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی سزا دینے والے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اگر وہیں پر کوئی بجلی گر کر کے مر جاتے اور وہیں پر کوئی زمین ان کو نگل لیتی تو اتنی زیادہ عبرتناک سزا نہ ہوتی۔ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی عبرتناک صورتحال کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہوں، اس وجہ سے ہم نے یہ سارے حالات کو دیکھا ہے اور آگے کوئی عبرتناک صورتحال پیش آنے والی ہوگی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہر شر کے اندر سے خیر کا نکالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ شر کہاں پر ہے اور اس کے خیر کیا نکلنے والا ہے یہ دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات کے لیے جس طرح سے قریش نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا اس طرح سے دعاؤں کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان کے اندر اور اللہ کی مدد و نصرت کے اندر جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وافر مقدار میں ہم استفادہ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والوں کا انجام ایسا کرتے ہیں۔